السلام علیکم۔ پاکستان میں ایک جو صورتحال چل رہی ہے، ایک سیاسی طور پہ بھی اور اس کے علاوہ خطے میں جو ایک پورا خطہ جنگ کی لپیٹ میں آنے والا ہے یا اس کے حوالے سے جو خطرات ہیں اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں، تو سب سے پہلے ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ پاکستان میں جو اس وقت صورتحال چل رہی ہے، کل رات کو پاکستان کی ایئر فورس نے اٹیک کیا تھا افغانستان کے اوپر۔ اس کے پیچھے ریزن کیا ہے، وہ ایک لگاتار واقعات کیا ہیں، ہم آپ کو وہ بتاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے واقعہ یہ ہوا، اسلام آباد میں ایک اٹیک ہوتا ہے، خودکش بمبار ہوتا ہے جو اسلام آباد میں ایک خودکش دھماکہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں کافی سارے لوگ شہید ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور واقعہ ہوتا ہے ود ان 2 months، اسلام آباد میں ہی ایک جامع مسجد ہے خدیجۃ الکبریٰ، وہاں پہ اٹیک ہوتا ہے، خودکش بمبار ہوتا ہے وہ بھی، اور وہاں پہ بھی کافی زیادہ شہداء ہوتے ہیں، وہ امام بارگاہ میں ہوتا ہے۔ تو اس وجہ سے ایک واقعات رونما ہو رہے تھے۔ پاکستان اپنا لگاتار افغانستان کو کہہ رہا تھا کہ آپ اس چیز کو کنٹرول کریں کیونکہ یہ دہشت گردی وہاں سے ہی آ رہی ہے، لیکن اس پہ کوئی خاطر خواہ افغانستان نے قدم نہیں اٹھایا، اور انہوں نے وہاں پہ جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں ان پہ کوئی ایکشن نہیں لیا۔ اس کے بعد کل ایک واقعہ ہوتا ہے، ایک خودکش بمبار موٹر سائیکل کے ساتھ وہ اٹیک کرتا ہے ایک گاڑی پہ، جس میں ایک لیفٹیننٹ کرنل گلفراز صاحب اور اس کے ساتھ 2 اور سپاہی شہید ہو جاتے ہیں۔ جب یہ واقعہ ہوتا ہے تو اس کی ایک بہت بے چینی پھیلی جاتی ہے پوری فورسز میں کہ یہ کنٹرول کیوں نہیں ہو رہے۔ اس کے سدباب میں پاکستان کی جو فورسز ہیں وہ جوابی رد عمل دیتی ہیں، اور افغانستان میں جہاں پہ یہ دہشت گرد چھپے ہوئے ہیں وہاں پہ وہ اٹیک کرتے ہیں۔ یہ فضائی اٹیک ہوتا ہے، اور پاکستان کا جو موقف ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے وہاں پہ کافی سارے اہداف تھے وہ اچیو کیے ہیں، جبکہ افغانستان کہتا ہے کہ یہ ہمارے جو معصوم بچے تھے ان کے اوپر اٹیک ہوا ہے۔ یہ دہشت گرد جو ہوتے ہیں یہ جا کے معصوم لوگوں میں ہی پناہ لیتے ہیں، تو مجبوراً پاکستان کو پھر اٹیک کرنا تھا، اور اٹیک کیا پاکستان نے۔ اور پاکستان یہ کہتا ہے کہ ہم مزید بھی جو بھی جہاں پہ بھی دہشت گرد ہیں ہم ان کے خلاف اٹیک کریں گے اور ان کو ختم کریں گے، جو پاکستان میں بدامنی پھیلاتے ہیں اور پاکستان کی فورسز کے اوپر اٹیک کرتے ہیں، ہم ان کے خلاف ایکشن لیں گے اور اٹیک کریں گے۔ اس کے بعد ایک اور جو خطے میں تبدیلی آتی ہے نظر آ رہی ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ اپنے جو جہاز ہیں وہ اپوائنٹ کرتا ہے ایران کے نزدیک، اور یہ ایک بہت بڑی ڈپلائمنٹ ہوتی ہے۔ یہ 2003 کے بعد اتنی بڑی ڈپلائمنٹ بتائی جا رہی ہے جو امریکہ ایران کے پاس کر رہا ہے۔ 2003 میں انہوں نے اس طرح کی اپنے جہاز یا اس طرح کی ڈپلائمنٹ جو تھی جنگی ڈپلائمنٹ وہ انہوں نے عراق کے ساتھ کی تھی جب وہ انہوں نے عراق پہ اٹیک کیا تھا۔ تو اس کنڈیشن میں ایک پورے خطے میں بھی ایک تبدیلی جو نظر آ رہی ہے کہ اگر امریکہ ایران پہ اٹیک کر دیتا ہے تو کہاں سے کرے گا، اس کے اثرات پاکستان پہ کیا آ سکتے ہیں، کیونکہ امریکہ ایران میں رجیم چینج کرنا چاہتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ جو ایک وہاں پہ چل رہا ہے سسٹم اس کو ختم کیا جائے اور وہ اسرائیل کا حامی سسٹم وہاں پہ لگایا جائے۔ اسرائیل وہ امریکہ کے ساتھ مل کے ہی اٹیک کرے گا ایران کے اوپر، کیونکہ وہ کہتا ہے کہ ہمیں ایران سے ہمیشہ خطرہ ہے، اور اکیلا اسرائیل ایران پہ اٹیک نہیں کر سکتا۔ ایران نے پچھلے دنوں میں بھی کافی سخت جواب دیا تھا اسرائیل کو، اس لیے اسرائیل ہمیشہ امریکہ کے ساتھ مل کے ایران پہ اٹیک کرے گا اور وہاں پہ رجیم چینج کرنے کی کوشش کرے گا۔ ایران میں بھی کافی مظاہرے شروع ہو چکے ہیں حکومت کے خلاف، جو کہ کافی عرصہ پہلے بھی ہوئے ہیں۔ اس کو ایران کی جو حکومت تھی اس نے بڑے طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا تھا، تب بھی کافی خطرہ محسوس ہو رہا تھا کہ یہ ٹرمپ ہو سکتا ہے ایران پہ اٹیک کرے۔ ٹرمپ بار بار کہہ رہا تھا کہ میں اٹیک کروں گا، میں اٹیک کروں گا، لیکن وہ اٹیک نہیں ہو سکا۔ اب کافی زیادہ خطرات نظر آ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ امریکہ ایران کے اوپر کافی سخت اٹیک کرے۔ اس کے بعد جو دوسری چیز آتی ہے وہ یہ ہے کہ اگر
امریکہ ایران پہ اٹیک کرتا ہے تو ایران نے اس کے حوالے سے ایک پلاننگ کی ہے کہ انہوں نے اپنے جو بھی اختیارات ہیں انہوں نے درجہ بدرجہ انہوں نے بتا دی ہیں، کیونکہ جب پہلے اٹیک ہوا تھا اسرائیل نے تو انہوں نے ایران کا آرمی چیف بھی اور باقی ایران کی جو سینئر قیادت تھی اس پہ اٹیک کیا تھا اور انہیں شہید کیا تھا۔ اب ایران اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ایران نے اپنے جو بھی مطلب ڈیوائیڈ کرنا ہے، چین آف کمانڈ ہے، انہوں نے وہ بنا دی ہے کہ اگر یہ نہ رہے تو اس کے بعد کون ہوگا۔ ایون کہ نیو یارک ٹائمز جو ہے وہ یہ بھی بتا رہا ہے کہ آیت اللہ خمینی جو ہیں انہوں نے بھی اپنے جو جانشین ہیں انہوں نے بتا دیا کہ اگر میں بھی نہیں رہتا تو میرے بعد کون اس کنڈیشن کو سنبھالے گا۔ تو یہ ساری جو ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں، حالات جنگوں کی طرف جا رہے ہیں، اس میں جو پاکستان کی سول لیڈرشپ ہے وہ ابھی تک بالکل خاموش ہے۔ انہوں نے نہ کوئی پارلیمنٹ میں اس ٹاپک پہ بحث ہو رہی ہے، نہ کسی اور فورم پہ وہ یہ بتا رہے ہیں کہ پاکستان کا کیا موقف ہوگا، کہ پاکستان آیا کس سائڈ پہ جائے گا، کیونکہ یہ بہت بڑی بڑی ڈیولپمنٹس ہیں کہ ایک سائڈ پہ افغانستان کے ساتھ پاکستان انگیجڈ ہے، دوسری سائڈ سے انڈیا ہے وہ ہمیشہ موقع دیکھ رہا ہوتا ہے کہ پاکستان کو تنگ کرنے کا، پاکستان کے اوپر اٹیک کرنے کا۔ اس کے بعد ایک پی ٹی آئی نے بھی ایک پریس کانفرنس کی ہے تحریک تحفظ آئین کے پارلیمنٹ کے پلیٹ فارم سے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ہمیں بتائے کہ ان کا کیا موقف ہے کہ اتنے بڑے بڑے واقعات ہونے کے نزدیک ہیں یا خطرات ہیں ایسے واقعات کے، تو ابھی تک گورنمنٹ کیوں نہیں ہمیں بتا رہی۔ تو یہ ساری چیزیں تھی۔ پولیٹیکلی سائڈ پہ بھی کافی زیادہ تبدیلیاں دیکھنے میں آ رہی ہیں، جو ایک پورا سسٹم ہے پاکستان کا، اس میں بھی جو پیپل پارٹی ہے کافی دنوں سے آصف زرداری صاحب کے کافی سخت بیانات چل رہے ہیں، تو یہ شنید کی جا رہی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ جو 18ویں ترمیم کے حوالے سے ترمیم ہونی ہے تو اس حوالے سے زرداری صاحب کچھ غصے میں ہیں، انہوں نے ایک اجلاس بھی بلوایا ہے۔ اس اجلاس سے پہلے بھی سننے میں یہ آ رہا ہے کہ جو ذرائع بتا رہے ہیں کہ محسن نقوی صاحب سے پہلے میٹنگ ہوئی ہے، اس کے بعد پیپل پارٹی نے اپنا اجلاس بلوایا ہے اور انہوں نے اس میں ڈسکس کرنا ہے کہ آگے ہم کیا لے کے چلیں۔ دوسری سائڈ پہ پیپل پارٹی چاہتی تھی کہ اور پی ایم ایل این بھی جو سندھ ہے وہاں پہ ہمارا اپنا گورنر ہو، تو گورنر سندھ جو تھے کامران ٹسوری صاحب وہ ایم کیو ایم سے تھے، اب وہ بھی ایک لمبی چھٹی پہ 45 ڈیز کی چھٹی پہ وہ چلے گئے ہیں، تو اس لیے یہ ساری ملک میں بھی جو تبدیلیاں ہیں وہ بھی کافی نظر آ رہی ہیں کہ آخر کیا نتیجہ نکلتا ہے۔ تو یہ ہمارے پاس اپڈیٹس تھی، ہم نے آپ سے شیئر کی ہیں، مزید بھی آپ سے شیئر کریں گے۔ چینل کو لائک سبسکرائب ضرور کریں۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔